اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وانزل علینا حکمتک، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا اور بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام قرآن کا مقصد سمجھایا گیا ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ کے پیغام اور اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ فوائد اور اہمیت۔ سورہ الفاتحہ کا پڑھنا انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ روحانی ترقی ہو یا دنیاوی مشکلات کا حل ہو یا آخرت کی کامیابی۔ نبی اور حدیث کی روشنی میں اس کے کچھ عظیم فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا قریب ہونا، یعنی کہ ڈائریکٹ کنیکشن وتھ اللہ۔ سورہ الفاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص رابطہ قائم کرتی ہے۔ اللہ خود اس سورہ کے پڑھنے پر بندہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو میں نے اس نے مانگا۔ فائدہ۔ تو انسان اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق محسوس کرتا ہے، ہر دعا اللہ پاک تک پہنچتی ہے اور جواب ملتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مشکلات کا حل اور شفا کا ذریعہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ ہر بیمار کے لیے شفا ہے اور اس سے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ اور ایک روایت کے مطابق صحابہ ایک مرتبہ کسی قبیلے کے سردار پر جادو اور زہر کا اثر دیکھ کر سورہ الفاتحہ کو دم کیا اور اللہ نے اسے شفا عطا کی۔ تو جس کسی کو بیماری دکھ ہو، سورہ الفاتحہ کا دم کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نماز کی تکمیل، یعنی کہ ایسینشیل فار صلاح۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر مومن کے لیے سورہ الفاتحہ کا پڑھنا اس کی عبادتوں کا مقبول بناتا ہے۔ یہ نماز کی روح ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے دنیا اور آخرت میں ہدایت۔ سورہ الفاتحہ میں ایک عظیم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جب انسان اس آیت کو پورے دل سے یا سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بندے کو سیدھا راستہ کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اور زندگی میں گمراہی کا خاتمہ ہوتا ہے جو آخرت کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں، شیطان سے حفاظت۔ شیطان انسان کے رب کے قریب ہونے سے سب سے زیادہ چڑھتا ہے۔ سورہ الفاتحہ کا پڑھنے سے انسان کو شیطان کے وسوسوں سے اور دھوکے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر مضبوط رہتا ہے اور شیطان کے اثرات سے بچا رہتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ روحانی سکون اور اطمینان۔ جب بندہ سورہ الفاتحہ کے لفظوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن کی شفا اور رحمت بھی کہا، تو اس لیے کہا کیونکہ دل اور روح کو سکون ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، اور ہر پریشانی ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت۔ سورہ الفاتحہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے اور ہر آیت اللہ کے نزدیک بندے کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔
الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے زندگی میں برکتیں شامل ہونے لگتی ہے۔ تو اگر اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو ہم بہت ہی چھوٹے لفظوں میں سمجھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ مومن کے لیے رحمت ہے، شفاعت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بندہ کو اس کے رب کے قریب لے جاتی ہے، ہر مشکل کو حل اور ہر بیمار کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب بندہ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے، تو وہ شیطان اس سورہ کو برداشت نہیں کر سکتا اور اللہ اس سورہ کو پڑھنے والے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنے زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔